بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، امید کہ آپ سب بخیر ہوں۔ میں نواز علی آن لائن کلاسز میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم سیکھیں گے جماعت ہشتم 8th کلاس سبجیکٹ اردو، سبق نمبر 1 اکائی یعنی ماڈیول نمبر 1۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم کی درسی کتاب جس کا نام ضیاء اردو 3 ہے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ضیاء اردو 3 6th میں آپ نے پڑھا تھا ضیاء اردو 1st، 7th میں آپ نے پڑھا تھا ضیاء اردو 2nd، اور اب ہشتم میں ضیاء اردو 3rd۔ یہ اردو کی درسی کتاب جماعت ہشتم یعنی 8th کلاس کے لیے ہے۔ اس کا سر ورق تصاویر ہے۔ ان تصاویر سے ہمیں اندر کے مضامین کا پتہ چلتا ہے۔ تو طلباء، سب سے پہلے جیسے ہی ہم صفحہ الٹتے ہیں تو مشہور شعراء کے چند تصاویر ہیں، آپ انہیں ذہن نشین کر لیجئے کہ کون سے شاعر کی کون سی تصویر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے طلباء کے لیے چند ہدایات ہے۔ مطلوب استعداد ہے، یعنی ہمیں اس زبان کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے ایک لینگویج کے طور پہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، یعنی ہمارے اندر ایک سننے بولنے کی صلاحیت آنی چاہیے، اور اسی طرح سے روانی سے پڑھنا، فہم حاصل کرنا، رد عمل ظاہر کرنا، یہ بھی آنی چاہیے، یعنی سننا اور بولنا۔ نظموں اور گیتوں کو روانی، فہم اور لہن کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہوں، یہ ہمارے اندر یہ خصوصیتیں آنی چاہیے۔ ساتھ میں روانی سے پڑھنا اور اس کا فہم حاصل کرنا۔ عام طور پہ آپ جو دوسری لینگویج جیسے اردو والوں کے لیے جیسے تیلگو ایک مشکل زبان ہے، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے بعض طلباء کو پڑھنا تو آتا ہے لیکن فہم حاصل کرنا یعنی وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اسی طرح سے رد عمل ظاہر کرنا، فہم بھی حاصل کرنا اور رد عمل ظاہر کرنا کہ وہ جو پڑھا ہوا ہے، وہ جو کنٹینٹ ہے، وہ جو متن ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بارے میں رد عمل کا ظاہر کرنا بھی ان کو آنا چاہیے، یعنی اظہار مافی ضمیر گویا ایک معنی۔ از خود لکھنا، مختلف مضامین، مختلف امور پر، موضوعات پر آپ کو اپنی طرف سے کچھ لکھنے کے آپ قابل بننا، یہ لینگویجز کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے لفظیات ہے، تخلیقی اظہار ہے، اور اسی طرح سے توصیف ہے، زبان شناسی ہے۔ یہ ساری استعدادیں آپ سب کو حاصل کرنے ہیں۔ چلیے طلباء عزیز، آج ہم مناجات مقبول جو فرسٹ لیسن ہے، آج اس کو شروع کرنے جاتے ہیں۔ تو طلباء بتائیے، کیا آپ مناجات کسے کہتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ بتائیے، کوشش کیجئے۔ جی، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، مناجات کہتے ہیں وہ نظم جس میں خدا کی تعریف اور اپنی عاجزی کا اظہار کر کے دعا مانگی جائے۔ طلباء عزیز، آپ اسے یہیں پر درج کر لیں، وہ نظم جس میں خدا کی تعریف اور اپنی عاجزی کا اظہار کر کے دعا مانگی جائے۔ تو طلباء، آج ہمیں مناجات کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ تو آپ کے ذہن میں ایک بات ہوگی کہ خدا کی تعریف حمد میں ہوتی ہے اور
دعا میں اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ تو طلباء ہاں یہی تو بات ہے کہ مناجات کہتے ہیں حمد اور دعا کو، یعنی وہ نظم جس میں پہلے خدا کی تعریف ہوتی ہے، پھر بندہ اپنی عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔ تو طلباء ہم سب سے پہلے اس کا مدعا جانتے ہیں۔ شاعر اس نظم میں اپنے دکھوں اور مصیبتوں کا اظہار خدائے برتر کے سامنے کرتا ہے کہ وہی کارساز ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہی اس نظم کا اہم مقصد ہے۔ طلباء عزیز، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ سارے حربے، ساری چیزیں، سارے وسیلے، ذریعے سب استعمال کر لیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے تو ڈاکٹر کہیں گے انہیں آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن کرنے کے بعد کہتے ہیں بھائی ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب دعا کر لیجئے، یعنی ہمارا کام ہم کر دیے، بس اللہ کرنا ہے۔ یعنی سب کچھ کے باوجود جو ذات ہے اللہ کی وہ سب سے بالا تر ہے، اور وہی ہماری مصیبتوں اور دکھوں میں کام آنے والا ہے، اور وہی سارا کا سارا کارساز ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو کارساز ہے، یہ جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز کہتے ہیں اصل خلاصے کو، مغز کی جمع ہے مغزیات۔ تو طلباء دعا مانگنا اللہ سے ضروری ہے۔ دعا مانگنے پر اللہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے پر ناراض بھی ہوتے ہیں۔ تو دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے۔ طلباء کیا آپ اس کی حدیث جانتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے؟ تو بتائیے۔ جی، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہی اس نظم کا اہم مقصد ہے۔ طلباء عزیز، اللہ سے مانگنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس دنیا کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگ لیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ مانگنے پر اللہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور عطا کرتے ہیں۔ تو طلباء ہم سبق کی جانب پڑھتے ہیں، اس سے پہلے پڑھیے، سوچیے، بولیے کے تحت ایک چھوٹا سا مضمون ہمارے سامنے درپیش ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ جب انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے اور مسلسل ناکامیاں ہی اس کا مقدر بن جاتی ہیں تو وہ بے کسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے مایوسی کے عالم میں وہ اپنے معبود حقیقی سے رجوع ہوتا ہے اور اپنے مصائب و آلام کی فہرست کو اس کی بارگاہ میں رکھتا ہے۔ طلباء آپ مصائب و آلام سمجھتے ہیں؟ جی، مصائب کہتے ہیں مصیبت کی جمع، مصیبت کی جمع مصائب ہے۔ آلام علم کی جمع ہے، اس کو رنج و غم، علم یعنی رنج و غم کو کہتے ہیں۔ تو طلباء ہم سارے کے سارے مصیبتیں اور رنج و غم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اسی سے دستگیری طلب کرتے ہیں، یعنی معاونت، حمایت، دستگیری کرنا، تھام لینا ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ وہ راتوں میں اٹھ کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے اور فریادی بن کر اپنے دکھوں کا مداوع کرتا ہے، چاہتا ہے۔ تو طلباء جو لوگ عام طور پہ تو اللہ والے راتوں میں اٹھ کر دعا کرتے ہیں، اور احادیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد یعنی تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نیچے، یعنی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن اللہ بندوں کے بہت قریب دنیا کی طرف متوجہ ہو کر لوگوں سے کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی جو مجھ سے توبہ اور استغفار کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ تو ایسے وقت میں اللہ آواز لگاتا ہے۔ اس کو شاعر نے کیا خوب کہا، ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو طلباء عزیز، اور وہ فریادی بن کر اپنے دکھوں کا مداوع کرتا ہے۔ تہجد کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ بندوں سے خود رجوع ہو کر فرماتا ہے کہ بتا بندے تو کیا چاہتا ہے۔ اردو کے مشہور و ممتاز شاعر مولانا خواجہ الطاف حسین حالی نے مناجات بیوہ اور در یتیم لکھی، جس کا مدعا خدا سے مدد اور رحمتوں کا نزول ہے۔
طلبہ اس سے متعلق ہمارے پاس 3 سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ دینے کی کوشش کریں، نہ ہونے کی صورت میں میں ہی اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، انسان عام طور پر کن کن مصائب و آلام سے ہو کر گزرتا ہے؟ بتائیے، عام طور پر انسان کن کن مصائب و آلام سے ہو کر گزرتا ہے؟ جی طلبہ، عام طور پر انسان حالات حاضرہ کے لحاظ سے بیماریوں سے مصیبت میں گھرا ہوا ہے، کاروبار کے نہ چلنے پر مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ جی سوال نمبر 2، انسان اپنی پریشانیوں کا حل کس سے چاہتا ہے اور کیوں؟ طلبہ بتائیے، انسان عام طور پہ اپنے پریشانیوں کا حل کس سے چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے؟ جی تو اس کا جواب ہے، انسان اپنی پریشانیوں کا ازالہ اپنے معبود حقیقی سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہی مشکل کشا ہے، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا ہے۔ طلبہ تیسرا سوال آپ کے سامنے ہے، مولانا حالی یعنی الطاف حسین حالی نے کتنی مناجات لکھی ہیں؟ ان کے نام بتائیے۔ جی مولانا حالی نے مناجات بیوہ اور در یتیم لکھی ہے۔ تو طلبہ کے لیے چند ہدایات ہیں، دیکھیے، سبق پڑھیے اور نئے الفاظ کے معنی فرہنگ میں تلاش کیجیے۔ طلبہ فرہنگ یعنی لغت میں آپ کو اس نئے الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں۔ موقع و محل کی مناسبت سے معنی اخذ کرتے ہوئے مناجات کو سمجھیے۔ طلبہ آپ کو معنی اخذ کرنا ہے موقع و محل کے لحاظ سے، یعنی ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، وہاں پر جو موقع ہے اس سے مناسبت رکھنے والے جو معنی ہوتے ہیں آپ کو ان معنوں کو اخذ کرنا ہے۔ تیسرا کام، ناقابل فہم یعنی جو آپ نہ سمجھ سکتے ہو، تصورات کو آپس میں تبادلہ خیال کر کے، یعنی ساتھیوں کے ساتھ جب آپ سے بات ہو تو ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیجیے۔ آپ بتائیے کہ میں نے یہ نہیں سمجھا، کیا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو سمجھ چکے ہیں؟ یہ تبادلہ خیال کر لیجئے، اس کے بعد اپنے معلم کی مدد لیجئے۔ تو طلبہ آگے دیکھیے، یہاں پہ مناجات شروع ہوتا ہے۔ ہم اس مناجات کو لحن میں پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور نظم، حمد، نعت وغیرہ سارے کی سارے لحن میں سب لڑکوں کو لڑکیوں کو پڑھنا آنا چاہیے۔ اے خدا پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات وہاب و کریم۔ طلبہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے تاکہ لہن آپ کا بھی بن جائے، یا آپ اسے بہتر لہن میں یا اپنے لہن میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے، میرے ساتھ پڑھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اے خدا پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات وہاب و کریم، اے الہ العالمین بے نیاز، دین و دنیا میں ہمارے کارساز۔ اب عام طور پر شعر کے پہلے مصرع کو 2 مرتبہ پڑھا کرتے ہیں، دوسرے مصرع کو 1 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو چلیے ہم پہلے مصرع کو 2 مرتبہ اور دوسرے مصرع کو 1 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے، تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر وجود ہے،
اے خدائے پاک رحمان و رحیم، ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا، ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا، تو کریم مطلق اور ہم ہیں گدا، ہم گناہ گار اور تو غفار ہے، ہم گناہ گار اور تو غفار ہے، ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے، ہم ہیں بے کس اور تو بے کس نواز۔ طلبہ میرے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو بھی وہ لہن آ جائے اور پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔ کئی طلبہ ناخواں ہوتے ہیں، وہ اپنے لہن میں پڑھیں گے۔ ہم ہیں بے کس اور تو بے کس نواز، ہم ہیں ناچار اور تو ہے چارہ ساز، تو قادر ہے کہ جو چاہے کرے، تو قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے جسے چاہے نہ دے، تو داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو داتا ہے دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، اے خدائے پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات وہاب و کریم۔ تو طلبہ اب اس مناجات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے خدائے پاک، طلبہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کی اردو درست ہو جائے اور آپ کو پڑھنا آ جائے۔ اے خدائے پاک رحمان و رحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا، قاضی حاجات وہاب و کریم۔ اور قاضی حاجات کہتے ہیں یعنی حاجت روائی کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور ہماری ضرورتوں کو سننے والا وہی ایک اللہ ہے۔ وہاب وہ کریم، وہاب بخشنے والے کو کہتے ہیں، کریم یعنی کرم کرنے والا۔ جی اے الہ العالمین، الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ جی الہ العالمین یعنی تمام عالمین کے معبود، اے بے نیاز، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ بے نیاز یعنی وہ خود مختار ہے۔ دین و دنیا میں ہمارے کارساز، یعنی دینی لین سے، دنیاوی لین سے، ہر اعتبار سے اللہ ہمارا کارساز ہے۔ کارساز یعنی کام بنانے والا، سارے کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے۔ معبود جس کی عبادت کی جائے، مقصود ہمارا مدعا سارا کا سارا اللہ ہی ہے۔ ہمارے لیے مقصود تو بس اللہ کی ذات ہے۔ تیرے ہی ہاتھوں میں خیر وجود ہے۔ طلبہ ہم نے
ایمان مفصل پڑھا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، تو یہی بات یہاں پر ہے تیرے ہی ہاتھوں میں خیر وجود ہے، یعنی خیر بخشنے والا، اچھائی عطا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہی ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا، ہم تو اللہ کے بندے اور تو ہمارا خدا ہے، تو کریم مطلق۔ بندے یعنی بندے کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو، جو بندگی کرتا ہے اس کو بندے کہتے ہیں، بندہ کہتے ہیں غلام کو۔ ہم تو اللہ کے غلام نوکر ہیں اور اللہ ہمارا خدا ہے۔ تو کریم مطلق اور ہم ہیں گدا، اللہ ہی کریم مطلق ہے اور ہم تو گدا ہیں۔ گدا کہتے ہیں فقیر کو، سوال کرنے والے کو، فقیر کو گدا کہتے ہیں۔ ہم گناہگار اور تو غفار ہے، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھا ہوا ہے، غفار ہے، بخشنے والا ہے اور ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھا ہے۔ ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے، ہمارے اندر بے حساب عیب ہیں، اتنے سارے عیوب، اتنے سارے عیبدار ہیں، اگر ہمارے عیب لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ ہمارے قریب آنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور اللہ کی ذات ستار ہے، یعنی عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے۔ اللہ کا ایک نام ستار ہے، وہ عیبوں کو ہمارے چھپائے رکھا ہے، ورنہ ہمارے گناہ ہمارے چہرے پر ظاہر ہوتے یا ہمارے جسم پہ ظاہر ہوتے تو کوئی بھی دنیا کا آدمی ہمارے قریب نہیں آتا تھا۔ ہم ہیں بے کس اور تو بے کس نواز، ہم تو جو سو ناکامیوں سے بھرے ہوئے اور اللہ ہی جو سو ہمارے سارے کام کرنے والا ہے۔ ہمارے اندر ناکامیاں ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم بے کس ہیں، مجبور ہیں اور اللہ ہی ہمارے سارے کاموں کو بنانے والا ہے۔ ہم ہیں ناچار، مجبور، تو ہے چارہ ساز، ایک اللہ ہی ہے جو ہمارے ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے والا ہے اور ہمیں کامیابیوں تک پہنچانے والا ہے۔ تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، اللہ کی قدرت جو چاہے وہ کرے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو فقیر بنا دے، کسی کو امیر بنا دے، کسی کو بادشاہ بنا دے، کسی کو گدا بنا دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اس کی مصلحت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، اللہ داتا ہے، دینے والا ہے، در تیری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے۔ طلبہ، اللہ کے در، اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر دم کھلے ہے۔ آپ 24 گھنٹے 7 دن سال کے ہر وقت میں کبھی بھی اللہ سے مانگ لو، وہ عطا کرنے کے لیے اس کے در ہمیشہ ہمیشہ کھلے ہیں، اور مانگنے پر اللہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، اور یہ دنیا کیسی ہے؟ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے۔ تو طلبہ، آج ہم نے کیا سیکھا؟ مناجات کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں خدا کی تعریف اور عاجزی کے ساتھ عاجزی کا اظہار کر کے دعا مانگی جائے، یہ ہم نے سیکھا۔ طلبہ، اس موڈیول کے بعد دوسرے موڈیول میں ہم آگے کا سیکھیں گے۔ بچوں، 5ویں صفحے پر ایک نظم ہے، اس کو پڑھیے، سمجھیے۔ اس کے نیچے ایک خلاصہ ہے، وہ خلاصے کی خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ لفظیات کے تحت صفحہ نمبر 6 اور 7 میں 3 مشقیں ہیں۔ پہلی اور دوسری مشق میں آپ جو الفاظ ہیں اس طرح کے اور دیگر الفاظ بنائیں۔ تیسری مشق میں جو الفاظ دیے گئے ہیں اس کی ضد لکھ کر جملوں میں استعمال کریں۔ طلبہ عزیز، جو طلبہ اردو میں کمزور ہیں ان کے لیے اردو سیکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے، وہ لوگ غور سے دیکھیں اور روزانہ گھر میں مشق کریں، یعنی پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ سے کہ جلد سے جلد ہم اردو سیکھ سکیں گے۔ طلبہ، آپ کے سامنے میں نے یہاں پر لکھا ہے حرف تہجی کے ساتھ الف ملا کر لکھیے۔ تو طلبہ، آپ پہلے حرف تہجی کی مشق کر لیجئے۔ جب آپ حرف تہجی میں پرفیکٹ ہو جائیں تو ایسی صورت میں حرف تہجی کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلا کام ہے حرف تہجی میں سے الف، بے، پے آپ اس طرح لکھ لیجئے۔ الف کے ساتھ الف ملا کر لکھیے، الف کے ساتھ الف ملا کر
الگ ملا کر نہیں آتا بلکہ اوپر مد آتا ہے، اور یہ 2 الف کے برابر اس کی آواز ہوتی ہے، جیسے الف مد آ. اور بے سے الف کو ملائیں گے، بے سے الف کو ملا کر ہم اس طرح لکھیں گے بے الف با جی. اس کے بعد پے سے الف کو ملائیے، پے سے الف ملا کر لکھیں گے ہم پے الف پا. اس کے بعد لکھیے تے الف تا، تے الف تا، سے الف سا، جیم الف جا، چیم الف چا، ح الف حا، خ الف خا، دال الف. اس طرح سے آخر تک لکھ لیجئے. اس کے بعد یہ ہونے کے بعد آپ کو اس میں 2 چیزیں کرنا ہے. ایک، آپ کو یہ لکھنا آنا ملا کر، دوسرا آپ کو اسے پڑھنا بھی آنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیے پھر آپ آگے کی مشق کیجئے. آپ یہاں پر حرف تہجی کے ساتھ واو ملا کر لکھیں گے. کیسا لکھیں گے؟ یہاں پر دیکھیے حرف تہجی الف بے ہے، تو الف کے ساتھ آپ واو ملائیے، الف واو او جی، بے واو جی، بے واو بو، پے واو پو، تے واو تو، ٹے واو تو، سے واو سو، جیم واو جو، چیم واو چو. اس طرح سے آپ اخیر تک لکھ لیں. آپ کو پڑھنا بھی آنا چاہیے اور لکھنا بھی آنا چاہیے. انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کوشش کریں گے، یہ بیسک طریقہ، آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ جلد از جلد آپ سیکھ سکیں گے اردو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.